بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ سورہ جن ہے اور اس میں جنوں کی ایک جماعت کے قرآن سننے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں سورہ احقاف میں ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے مکہ کی طرف، تو وادی نخلہ میں آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں جو آپ نے تلاوت کی تو وہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ حضور کو نہیں پتا کہ جن سن رہے ہیں اور نہ ہی آپ کی جنوں سے ملاقات ہوئی، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، اور اس لیے بتایا گیا کہ یہ مخلوق اگر نہیں سن رہی تو اللہ کی ایک اتنی شریر مخلوق جو آگ سے بنی ہے اس نے سنا، وہ قرآن کے آگے گھائل ہو گئے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ کتنے شریر ہیں کہ جن پر یہ کلام جو ہے اثر ہی نہیں کر رہا۔ قل فرما دیجئے اوحی الیہ، میری طرف وحی کیا گیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک نفری نے سنا ہے، قرآن کو سن کے گئے ہیں، فقالو، جو سنا انہوں نے تو اس کے بعد اپنی قوم کو جا کے انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور یہاں عجیب کا مطلب جو ہے لبھانے والا، دل میں اترنے والا، پرکشش، بہت دلکش کلام ہے جو ہم نے سنا ہے۔ اب اس سے آپ ذرا دیکھیں نا، جنوں پر پہلا تاثر یہ بنا، قرآن مجید کی جو عظمت کی دھاک بیٹھی وہ ان الفاظ میں ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اس کو کیسا پایا، اس کی جو یوں سمجھے کہ مضمون کا حاصل کیا محسوس کیا انہوں نے، وہ یہ ہے یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے نیک رستے کی طرف، نیک سمجھ بوجھ کی طرف۔ فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے اس پر، کوئی تردد نہیں کیا، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ مشورہ کریں گے جا کے بزرگوں سے یا اپنے مرشد سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے، نہیں، وہ کلام ہی ایسا ہے، اس نے ہمیں پوزیس کر لیا، ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور وہ جو ہمارا رب ہے وہ بہت بلند ہے، بزرگی والا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی جورو ہے، بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یعنی اس طرح کے جو نظریات ہمارے درمیان پھیلے ہوئے ہیں بہت گمراہ کن ہیں، بہت غلط ہیں، نامعقول نظریات ہیں، ہم تو اب نہیں مانیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے جو وہ بڑا بیوقوف تھا وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ کون ہے بیوقوف؟ وہ جسے ہم بہت عیار اور مکار کر رہے ہیں وہ اسے بیوقوف کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ عیار و مکار ہے شیطان۔ وہ کیوں بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، وہ اس دنیا کے سرے تک دیکھ رہا ہے، آگے نہیں دیکھ رہا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو چلاک آدمی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محدود سوچ کا حامل ہوتے ہیں، اس کو عیاری میں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کوئی لمبی پلاننگ یا دور تک دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ فوکس، ساری صلاحیتیں اس نے بس حال پہ فوکس کی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس کے اندر وہ قابلیت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ کوئی سادہ لو جنات تھے، انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی جن ہو یا انسان ہو کم از کم اللہ پہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ عام انسانوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ایسا تو کم از کم آپس میں کوئی جھوٹ بول لے، یہ تو چلے ہوا، اللہ پر جھوٹ بولے یہ ذرا عام آدمی کی سوچ سے بہت بلند ہوتا ہے، تو یہی جنوں کا بھی خیال تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، ایک اور گمراہی جو لوگوں میں تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں جنات، کہ کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اصل میں یہ ان کا جو سفر ہوتا تھا تو اس میں جس وادی میں سے گزرتے تھے تو وہ انہیں یہ سمجھتے تھے کہ اس وادی کا کوئی محافظ جن ہے، تو اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس جن سے باقاعدہ گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے کہ ہماری حفاظت کرنا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس سے جن اور سر چڑھے ہو جاتے تھے، یعنی ان کے وہ ویسے ہی ان کے اندر سرکشی تھی، تو جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کے آگے گھٹنے ٹیکتا تو ان کے اور جو ہے نا وہ اس میں شرارت میں اضافہ ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور وہ بھی خیال کرتے تھے جیسے کہ تم خیال کرتے ہو، اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا بعد سے بعد الموت، یا یہ کہ شاید یہ بھی ہو کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اب یہ انہوں نے ایک نقشہ اور کھینچا ہے،
کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا. آسمان پر جاتے ہیں جنات تو ہم نے اسے ٹٹولا، یعنی ہم وہاں پہ گئے چکر جیسے وہ پہلے بھی جایا کرتے تھے. فوجدناہا ملیت حرسن شدیدا وشہبا، تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے، چوکیدارہ بہت سخت ہے، ہر گلی پہ کوئی گن میں لیے کھڑا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اور انگارے ہیں وہ جو ان پر یعنی شعب ثاقب ہیں ہر طرف، یعنی معمول سے بہت زیادہ ہو گیا. پہلے بھی حفاظت کا سامان تھا لیکن اب بہت بڑا سخت پیرا لگا ہوا، کرفیو لگا دیا گیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے وہاں ہمارے بیٹھ کے مورچے تھے، بیٹھ کے باتیں سننے کے، یعنی کوئی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے جو وہاں سے گزرتے تھے. اسی سے تو سارا کہانت کا کاروبار چلتا تھا نا کہ بھئی اب کیا ہونے والا ہے، پیشن گوئی کا طریقہ یہی تھا. تو وہ خبریں لینے کے لیے ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی وہاں پہ بیٹھتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب ثاقب گھات میں، یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ پیرے کا کوئی ایسا نظام کر دیا گیا ہے کہ وہ شہاب ثاقب آٹومیٹک فائر ہو جاتا ہے. جو ہی آپ جا کے بیٹھیں تو بس وہ نہیں، بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا کہ بھئی یہاں پہ وہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یعنی کہ آپ فائر کی زد میں ہیں تو ذرا غلط حرکت کی نہیں تو آپ فائر آ جائے گا. تو اس طرح کی کیفیت ہے. یہ فضا میں بھی بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں نا جو ریڈ زون انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں، وہاں طیارہ آئے تو آٹو فائر چلا جاتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ کوئی جو ہے نا وہ مسافر بردار طیارہ ہے یا جنگی طیارہ ہے، اس لیے وہ ایوییشن والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں ان حدود کے اندر نہیں جانا ہے. تو اب وہ قسم کا پیرا جو ہے نا آسمان پہ لگا ہوا ہے. یہ قرآن بتا کیا رہا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں اور بات کھل جائے گی. یہ نفی اس بات کی ہو رہی ہے کہ شیاطین نازل کیا کریں گے، شیاطین سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں. وہ اس علاقے میں پھٹک بھی نہیں سکتے جدھر سے قرآن مجید لے کے فرشتے اترتے ہیں، ان کے جانے پر ہی پابندی لگ گئی ہوئی ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ بات ثابت ہو رہی، دوسری طرف جب یہ پیرا جنوں نے دیکھا تو وہ بھی تو کچھ آخر وہ صدیوں سے آ جا رہے ہیں، یہ پیرا دیکھ کے وہ کیا سمجھے؟ انہیں بھی تو کوئی سوال پیدا ہونا چاہیے نا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نکلیں صبح روٹ لگا ہوا ہو تو ہر آدمی کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ بھئی کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ٹورنامنٹ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ روٹ کیوں لگ گیا ہے، جو ہے نا وہ اس طرح کی کیفیت کیوں ہے؟ یہ ہے سوال اب جنوں کے ذہن میں. تو اب اگر کوئی جاتا ہے تو اپنے گھات میں پاتا ہے ایک بہت انگارہ. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم یہ نہیں جان پائے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ ہو گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی ہدایت کا سامان کر دیا ہے. اتنا انہیں سمجھ آ گئی. یہ غیر معمولی انتظامات دو وجوہات سے ہیں، یا تو قیامت ہی آنے لگی ہے، بڑا فیصلہ ہو گیا ہے تو خبروں پہ پابندی لگ گئی ہے اور حملہ آور ہونے والا ہے اللہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے والی ہے. اصل میں یہ اس امید پر یہ پارٹیاں مختلف چکر لگا رہی تھی کہ دیکھو کہیں کوئی رسول آیا ہو. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں نیکوکار بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور ہم میں دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں، یعنی جو بدکار ہیں، برے لوگ ہیں، شرارتی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم پھٹے ہوئے رستوں پر ہیں، مختلف رستوں پر ہیں. ایک جو ہے نا نیکی کے رستے پہ چلنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو برائی کے رستے پہ چلنے والے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم زمین کے اوپر دوڑ کر، بھاگ کر، اور یا یہ کہ اللہ کو تھکا کے ہرا نہیں سکتے، وہ ہم سے یعنی اس سے نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اس لیے جب ہم نے اس ہدایت کو سنا، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لایا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ اس کو خوف نہیں ہوگا، نہ ہی نقصان کا، نہ ہی جبر کا، یعنی اس کا مال ہڑپ کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور ہمارے اندر بے انصاف لوگ بھی ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں. یعنی جنات کی یہ تقسیم بیان کی. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جو ایمان لایا، اسلام قبول کیا، اللہ کے فرامین کے تابع ہوا، اس نے نیک راہ پر عمل کرنا سیکھ لیا، چلنا سیکھ لیا، یعنی اسے نیکی کا سینس آ گیا.
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، لیکن اگر وہ نیک راہ پر استقامت کا مظاہرہ کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں ڈھیروں پانی پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پانی کے ساتھ ہی ساری زندگی ہے نا، وہ فصل بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ جو انہیں خوشحالی ہم نے دی ہے اس میں انہیں آزمائیں۔ دیکھیں شکر گزار بنتے ہیں یا یہ خوشحالی کے نتیجے میں وہ اپنی حدود سے یعنی جسے کہتے ہیں اترانے لگتے ہیں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، تو جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اس کو اس کا رب جو ہے چڑھائی کے عذاب میں ڈالے گا۔ کہتے ہیں جہنم میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ ایک بندہ چڑھتا جائے گا، پہاڑ چڑھتا جائے گا نکلنے کے لیے دوزخ سے، چوٹی پہ پہنچے گا، پھر وادی میں دھکیل دیا جائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ ویسے دیکھیں دنیا میں نیک اعمال بھی عمل کرنا چڑھائی کا عمل ہے، برائیوں کی طرف جانا گویا وہ تو از خود جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن نیک راہ چلنے پر جہاد کرنا پڑتا ہے، کشمکش کرنی پڑتی ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو جو یہاں پہ زور لگا لے گا وہ جنت میں وہاں اللہ تعالیٰ اسے لے جائے گا، جس نے یہاں زور نہیں لگایا وہاں دوزخ میں چڑھائی پہ چڑھنے پہ لگا دے گا، تو چڑھائی تو چڑھنی ہی چڑھنی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی ہیں، اور اس سے مراد جو ہے نا سجدہ کرنے کے جو اعضاء ہیں وہ بھی ہیں، مثلا پیشانی آپ کی نیچے لگتی ہے، ہتھیلی نیچے لگتی ہے، گھٹنے نیچے لگتے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تاکہ وہ اللہ کو پکاریں، قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہ ان پر ایسے ٹوٹ پڑے ٹھٹ پورا جو جتھا بنا کر، یعنی حملہ آور ہو گئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہ نبی ان سے کہو کہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور یہ بھی انہیں بتا دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی فائدے کا نہ کسی نقصان کا، میں تو بس دعوت دینے والا ہوں، فائدہ نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور بتا دیجئے ہرگز مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یعنی اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر میری بچت نہیں ہے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں مجھے کہیں کوئی پناہ گاہ میسر آ سکتی ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، سوائے اس کے ایک ہی رستہ ہے میرے پاس کہ میں اس کے پیغامات پہنچاؤں اور تبلیغ کروں۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش پڑا رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ جب دیکھیں گے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ دوزخ یا عذاب، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، پھر وہ جان لیں گے کہ جو مددگار کے اعتبار سے اور تعداد اور یعنی فوج کی تعداد اور گنتی کے اعتبار سے کمزور کون ہے، جتھا کس کا تھوڑا ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، ان سے کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب آ گیا ہے، یعنی عذاب سر پہ آ کھڑا ہے۔ ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی ابھی کوئی مدت رکھی ہوئی ہے، کوئی وقفہ ہے اس میں۔ عالم الغیب، وہ غیب وہ جانتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اظہار کسی کے سامنے اپنے غیب کا نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے۔ ظاہر ہے نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو، لیکن وہ اپنے ذاتی علم سے وہ غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس وحی آ رہی ہوتی ہے، وہ آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، لیکن جب وہ وحی بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ حفاظت کرنے والے، پہرا دینے والے متعین کر دیتا ہے۔ وہ جو چوکیدارہ کا پورا نظام جو ہم نے پڑھا، وہ آسمان سے لے کے نبی تک چوکیدارہ قائم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مداخلت، کوئی شیطان القاء نہیں کر سکتا، اپنی بات بیچ میں ڈال نہیں سکتا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اور پھر ایک یہ کہ اس کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ مانیٹرنگ کا نظام بھی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ جن تک اللہ نے اپنے پیغام پہنچائے انہوں نے اللہ کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات پوری طرح پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ احاطہ کر کے رکھتا ہے جو ان کے آس پاس ہے۔ وَأَقْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر شے کو اس کی گنتی اس نے شمار کر کے رکھی ہوئی ہے۔
یعنی وہ سب یہ اس کا پیغام ہے، اس کا سفیر لے کے آیا ہے، اس کی حفاظت کا سامان اس نے کیا ہوا ہے، اور کس پر وہ حجت قائم ہو گئی ہے، کون رہتا ہے، وہ سب گنتی اس نے شمار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور حساب وہ آخرت میں لے گا، وہاں جا کے حقیقت کھل جائے گی۔